الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اقبال اور قرآن کے سلسلے میں آج کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی میری جو بھی دنیا میں حرکت ہو وہ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ فرماتے ہیں کل جہاں بھی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک انا کے ساتھ الف لگا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ایک انا جو نون گول ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ ان صلاتی بے شک نماز، اور صلات کے ساتھ جو چھوٹی یہ لگتی ہے یہ نسبت کے لیے لگتی ہے، اس میں نسبت کہتے ہیں صلاتی میری نماز۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی، اور میری عبادتیں، نسکی کا انگلش والے ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں وہ سیکریفائس کرتے ہیں۔ سیکریفائس کا مطلب ہوتا ہے قربانی، یعنی اس عبادت میں قربانی بھی شامل ہے۔ اردو ٹرانسلیشن میں تو عبادتیں لکھا ہوا ہے نسکی کے لیے، انگریزی ٹرانسلیشن میں نسکی کے معنی انگریزی میں سیکریفائس لکھتے ہیں۔ سیکریفائس کا مطلب ہوتا ہے قربانی، یعنی میری قربانی بھی جو ہے وہ بھی میری عبادات میں اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی محیا، محیا آیات سے ہے میرا جینا، محیا میرا جینا، مماتی اور موت میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب کو انگریزی میں کہتے ہیں لارڈ، اور اللہ کو انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ جو ہے یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے 99 نام ہیں اور وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور یہ رب بھی، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کہاں سے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بھی غذا دینے والا، اور وہاں سے لے کے موت آنے تک زندگی کے تمام پہلوؤں کو جو اب اللہ جو فیڈ کرتا ہے، اللہ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، ضروریات، اس ساری چیزوں کے دینے والے کو رب کہتے ہیں، رب العالمین سارے جہانوں کا رب۔ تو یہ ہو گیا سورہ انعام کی آیت نمبر 162۔ اس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو بے غرض، جمیل صاحب ذرا ذہن پہ لگائیے، اقبال نے کیا فلسفہ کہہ دیا کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ اے مسلمان، اے عبادت کرنے والے، تو ذہن میں حوروں اور بادہ اور جام اور خیام کو ذہن میں رکھ کے عبادت مت کر، یہ تیرا لالچ ہو جائے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں حوروں کے لیے، مجھے قیامت والے دن حوریں ملے گی، مجھے بادہ ملے گا، مجھے جام ملے گا، مجھے شراب طہور ملے گا۔ ان چیزوں کو ذہن میں نہ رکھ کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ان تمام چیزوں کو ذہن سے نکال کے اللہ کی عبادت کر۔ آگے اقبال فرماتے ہیں کف و شگاف تیری ضرب، تجھ سے کشاد شرق و غرب، یعنی اے مسلمان تیری جب آواز نکلے تو تیری آواز سے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اور کیا تیرے حلال کی طرح ایشے نیام سے گزر،
جمیل صاحب یہ بڑا تیرے حلال کیا ہے؟ وہ حلال تو چاند کو کہتے ہیں نا. تیغ جو ہوتی ہے وہ آگے سے ٹیڑھی ہوتی ہے، تلوار سیدھی ہوتی ہے، تیغ ٹیڑھی ہوتی ہے. تیغ جو ہے وہ نیام میں نہیں جا سکتی. نیام تو سیدھا ہوتا ہے نا، جس کو میان لوگ عام طور پہ اس کو نیام اردو میں کہتے ہیں. تو تیغ حلال کی طرح اے مسلمان، تیرے پاس جو تیغ چاند کی طرح کی ہوتی ہے وہ جس طرح نیام میں نہیں جاتی، اس طرح تو آرام سے مت سو جا، تو نیام کے اندر مت جا کے آرام کر. تیغ حلال کی طرح ایشے نیام سے گزر، کہ تیغ حلال نیام میں کبھی نہیں جا سکتی. اس لیے اے مسلمان تو کبھی آرام سے مت سو. اور کیا ہے کہ یہ تو اٹھ، اور قرآن کہتا ہے نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اٹھو، کنتم خیر امۃ، میں نے بہت سی امتیں پیدا کی ہیں، لیکن تم جو امت ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت، یہ سب امتوں سے افضل ہو. کنتم خیر امۃ، تم بڑی اعلیٰ و عرفہ امت ہو. اخرجت، نکلتے ہو تم، لیکن کون نکلتا ہے؟ آج اسمبلیوں میں بیٹھ کے قراردادیں مذمتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مودی کے لیے یہ ہو گیا اور اسرائیل کے لیے یہ ہو گیا. آج کا مسلمان نہیں اٹھ رہا ہے، اور آج کا مسلمان تبلیغ اور جہاد کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. بہرحال آخر میں اقبال کہتے ہیں کہ تیرا امام، کس لیے سر آج کا مسئلہ یہ ہے جو دین طاقت نہیں پکڑ رہا ہے، وہ اس لیے نہیں پکڑ رہا ہے کہ ہمارے امام جو ہے ہمارے جیبوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے کوئی الٹی سیدھی بات کر دی، کوئی سیدھی سادھی اللہ والی بات کر دی تو لوگ پیسے نہیں دیں گے. میں ان لوگوں کے حالات و واقعات کے مطابق باتیں کرتا رہوں تاکہ یہ مجھے پیسے دیتے رہیں. اس سلسلے میں دین جو ہے وہ طاقت نہیں پکڑ رہا ہے. میں نے کئی دفعہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہو تو مولوی کو ایک سلیبس رکھیں ماسٹر ڈگری کا، جو وہ پاس کرے اس کو 17 گریڈ دے کے مسجد میں لگائیں. دیکھیں 1 سال کے اندر اسلام میں انقلاب آ جائے گا اور پورا ملک جو ہے وہ اسلامی نظام کے تحت ہو جائے گا. تو اقبال کہتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. وہ امام جو تیری جیبوں کی طرف دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا اہل حدیث ہیں، کون سے ہیں، وہ جو اس طرح کے ہیں میں اس طرح کی تقریر کروں. تو ایسے امام سے، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.